अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। 24 घंटों के बाद नया साल शुरू हो जाएगा, 31 की रात हो जाएगी। 2021 तो बड़ा टफ साल था, बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। क्या बनेगा, इलेक्शंस 2022 में होंगे नहीं होंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या सज़ाएँ ख़त्म होंगी। जो ये बहस चल रही है कि जी अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, क्या 2022 में अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस होगा तो कौन जीतेगा। फिर क्वेश्चन होता है क्या मिलिट्री लीडरशिप में तब्दीली आएगी कि एक और एक्सटेंशन होगी। आई मीन यू कैन टेक अ पिक, जवाब कोई नहीं है। और लॉजिक तो हम थक गए हैं जवाब ढूंढ ढूंढ के। पार्टी पोजीशंस में जो पीपल्स पार्टी का जाला है उसके लिए आसिफ जरदारी जो है राम को अवतार हैं, जो PTI वाला है उसके लिए जो इमरान खान साहब हैं वो किसी वली से कम नहीं है, जो मियाँ साहब के लोग हैं वो कहते हैं सबसे अच्छे मासूम मियाँ साहब हैं। तो वो तो आंसर्स देते कोई नहीं है, तारीख पे कुछ टाइम लगा दी। तो वी थॉट हम हर साल एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम फिर सितारों की चाल जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद कह लें, डेस्परेशन कह लें, या जस्ट अ लाइट हार्टेड प्रोग्राम के लिए व्हाटएवर। आज भी इन तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो ऑडियंस भी बड़ी ज़बरदस्त है, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, देखते हैं इनमें से कितने सवाल आते हैं, इनसे भी पूछ लेंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया सैयद अली जंजानी साहब ने, एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत शुक्रिया। सामिया खान एस्ट्रोलॉजर, यू आर ऑल फेमिलियर विद हर। आलिया नज़ीर टेरो कार्ड रीडर्स हैं, और टेरो कार्ड आपको पता है वो ड्रॉने से कार्ड्स होते हैं, किसी में ढांचा, किसी में खून, किसी में तलवारें, तो उसमें से कोई कभी कभी अच्छी बात भी बता देती हैं। शुरू करते हैं जी, ऑडियंस से भी क्वेश्चंस लेंगे, प्रोग्राम के एंड में लूँगा, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई दरमियान में बात याद आ जाए, बहुत बेचैनी हो तो बता दीजिएगा, सवाल पूछ लेंगे आपसे। पहला सवाल करते हैं जी, 2022 में इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, ऐसा है कि 2022 का जो साल है इसका नंबर 6 बनता है, और 2022 का साल अगर मैं देखूं तो फरवरी से लेके अगस्त तक का जो टाइम है इसके अंदर 6 सियारों का ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है, और ये काफ़ी टफ टाइम होगा। और 2000 फरवरी से अगस्त तक का जो टाइम है इसमें टफ टाइम हुक्मरान जो भी तबका होगा उसके लिए, बिकॉज मार्स, सैटर्न, प्लूटो, मरकरी, वीनस एंड मून जो हैं ये कैप्रिकॉन में एक हाउस में इकट्ठे होंगे। ठीक है। तो ये वक्त हुक्मरानों के लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा, और इस मुश्किल वक्त के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कुछ तहरीके अदम एतमाद के मामलात हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे तो ऐसा अभी पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको 2022 में। 2022 में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, उसके तरीके एतमाद पे बात करते हैं अभी। जी आलिया, क्या 2022 में इलेक्शन होते नज़र आते हैं? मालिक, मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते हैं। ये अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो ये कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम का साल है, सिस्टम कंटिन्यू करेगा। फ़िलहाल इलेक्शन हुए तो अक्टूबर के बाद दिसंबर के दरमियान कोई कॉल हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन दिखाई नहीं देते। जी सामिया, सेम क्वेश्चन। तो जो मालिक, अभी जैसे दोनों हमारे मेहमानों ने कहा कि यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा एक जुमला बढ़ाऊंगी कि 26 दिसंबर 2019 से ऐसा होना शुरू हुआ है, और ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि तीसरा साल भी आ रहा है। जैसे कि अली ने कहा कि फिर 6 सितारे एक ही घर में इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो मैंने तो जब इमरान खान साहब ने ओथ लिया था उस दिन से कहा था कि उनके लिए इक़्तिदार का सफ़र जो है पुल सिरात का सफ़र होगा, और मैं इसीलिए कहती थी कि किंग मत बनिए, किंग मेकर बनिए, क्योंकि एक हीरो का फॉल बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से जो महदूद सा इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, 19 जनवरी 2022 के बाद से इमरान खान साहब के गिर्द, हुकूमत के गिर्द सितारों का घेरा मज़ीद तंग होना शुरू होता है। चीज़ें कंट्रोवर्शियल होने की तरफ जाती हैं, स्कैंडलाइज होने की तरफ जाती हैं। 3 लोग हैं, इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और बुज़दार साहब। तो मेरा तो इन तीनों हस्तियों को मशवरा होगा कि बल्कि अपनी साख बचाने की जो हर मुमकिन पॉसिबल कोशिश हो सकती है। वो बुज़दार साहब तो खैर वो गार्ड के डब्बे की तरह ट्रेन के साथ लगे हुए हैं ना, वो तो जिधर इमरान जाएंगे पीछे से बुज़दार साहब जाएंगे। उनकी किस्मत सितारों की नहीं, वो तो सिंपल लॉजिक से भी है। तो भुट्टो साहब को तो 9 सितारे लड़ गए थे, आपके ख्याल है 6 सितारे प्रॉब्लम कर सकते हैं इमरान के लिए? सर, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हो रहा है और ये तीसरा साल हैट्रिक होने जा रही है।
اچھا یہ ایک کہہ دیں کہ ایک طرح سے ایک آخری مہر ہوگی ثابت یہ والا سال جو ہے. علی صاحب یہ بتائیں, میں بزدار صاحب کے ستارے نہیں پوچھ رہا ہوں, کا ایک ہی ستارہ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. اگر وہ عروج پہ ہوگا تو بزدار صاحب بھی عروج پہ ہوں گے, عمران خان نیچے ہوگا تو بزدار صاحب بھی ڈوب جائے گا. ان کا ہاتھ پاؤں شکل کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں, کیا وہ کامیاب ہوگی؟ اور یہ آپ نے پنڈی سے نہیں پوچھنا, یا آپ نے ایل آئی سے نہیں پوچھنا, اپنے ستاروں کے سے بتائیں مجھے. جی بالکل ایسی ہے. دیکھیں جیسے ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 11 فروری سے لے کر 28 فروری کے درمیان یہ گرینڈ الائنس ہو رہا ہے 6 پلانٹس کا, اور اس کے اثرات جو ہیں اگست تک رہیں گے. یہ جو عرصہ ہے حکمرانوں کے لیے, ہمارے جو سربراہ ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر, ان کے لیے بہت مشکل یہ وقت ہوگا. تو اگر فیبروری اور اگست کے درمیان میں تحریک عدم اعتماد نہیں آتی تو وہ پھر عمران خان ان کی گورنمنٹ کے لیے بہتر ہے. بہتر ہے. اگر اس کے درمیان میں آتی ہے تو پھر پاسبلٹی کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے جب اوتھ اٹھایا تھا, ابتدا کیا تھا, وہ وقت بہت زیادہ خراب تھا. ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا, یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ضرور اس پروگرام کی ریکارڈنگ چلے گی, بکاز وہ بیچارے بھی ستارے ہی ڈھونڈ رہے ہیں آج کل. کیونکہ عمران خان صاحب نے 18 اگست 2018 کو جب حلف اٹھایا تھا تو اسینڈنٹ کا لارڈ بیٹھا ہوا تھا, حاسدین, منافقین, خدشہ, بیماری اس گھر میں. اور جب سے انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے, ان کا انفرادی طور پہ اپنا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے. عمران خان صاحب کے ذائچے میں ملاویہ نام کا پنچ باب ایک راج جوک ہے جو لگا ہوا ہے کہ انفرادی طور پہ ان کی پرسنالٹی اس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اور نومبر میں وینس کا دور سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کو ہم مہادشا بھی کہتے ہیں, دور اکبر بھی کہتے ہیں, کہ عمران خان کا اپنا دور سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر یہ نومبر میں 2022 میں اچھا اگر خان صاحب نومبر تک یہ مشکلات فیس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ان کا اپنا دور شروع ہوگا کہ ہم لوگ نیا پاکستان تو شاید نہیں ڈھونڈ پائے, لیکن نیا عمران خان آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. چلیں عالیہ, سیم کویسچن ٹو یو. اگر ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے تو علی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اگست کے بعد آتا ہے تو کوئی گھبراہٹ کی گل نہیں, لیکن اگر اگست سے پہلے آتا تو پھر ذرا خطرناک زون ہے. آپ کیسے دیکھتے ہو؟ مالک, میں نے یہ بات سن 2021 کے سٹارٹ پہ کہی تھی کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے 2021 میں, اور جب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر اپنی ٹرم کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ دیکھیے تو ووٹ آف جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا, اس کے بعد اب یہ الیکشن تک وزیر اعظم رہیں گے, یہ ان کی پوزیشن ہے. اور یہ ایمپرر کارڈ ان کو رول کر رہا ہے سن 2022. ایک سے یہ کارڈ یہیں رکھیے گا, یہ کارڈ سامنے رکھیے گا. میں اپنے پروڈیوسر کو کہہ رہا ہوں کہ زوم ان کریں, ہم بھی ذرا دیکھیں کارڈ اس طرح کا, ہم بھی اپنی کار میں رکھیں لے کے. زوم ان کریں جی, کارڈ دکھا دیجیے. چلے آپ بات کیجیے. ہاں, تو عمران خان اگر شطرنج کو خود اپنے ہاتھ سے الٹ دیں تو الٹ دیں, اسمبلیاں توڑ دیں تو توڑ دیں, ادروائز یہ اپنی ٹرم کو پورا کریں گے. ان کی ٹرم جب تک آپ سمجھ لیجئے سن 2023 کے جو فرسٹ ہاف ہے اس میں جائے گی. ٹھیک ہے. سامیہ, 2021 میں مالک صاحب جو پریڈکشنز کا راؤنڈ لیا جاتا ہے, اب تو ہمارے لیے ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اس گھر کو گھر کے چراغ ہی آگ لگائیں گے. تو ان کو ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ اپنے قریبی حریفوں کو دیکھیے, اپنی کیبنٹ کے اندر سے اپنے دشمن ڈھونڈیے. اور میرا خیال ہے کہ میں پی ٹی آئی میں بہت توڑ پھوڑ دیکھ رہی ہوں. ایک زمانہ آیا تھا جب پیپلز پارٹی الیکشن ہاری تھی, تو اس وقت میں نے پریڈکشن دی تھی کہ پیپلز پارٹی اگلے 10 سال واپس کم بیک نہیں کرے گی, اور جو اسی طرح پی ٹی آئی اتنی ساکھ ڈیمیج ہو جائے گی. تو آپ کا جو پہلا کویسچن ہے, یہ ستاروں, اگر آپ کا جو پہلا کویسچن پہ آپ جواب دے رہی تھی, تو اس کا مطلب اگر عمران خان شیخ رشید کو فارغ کر دیں, بزدار صاحب کو فارغ کر دیں, تو ان کے لیے بہتر ہوگا. نہیں, عمران صاحب کا ستارہ خود بھی کنٹروورسی میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ ابھی 19 جنوری سے مزید پھنسے گا. جو ہے جو ابھی تک میرے پاس جو میں نے ذاتی ذائچوں کو ریڈ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو, یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے یا میرا غصہ نہیں ہے مہنگائی کے خلاف, وہ تو ہم برداشت کر ہی رہے ہیں, جو پاکستانی جینا مرنا اسی ملک میں ہے. لیکن جو ہے یہ اب تک تو ستارہ سہولت دے رہا تھا,
جیسے مشرف صاحب اپنے دور میں 3 بار قاتلانہ حملوں سے بچے، اور میں دیکھوں اگر آپ کبھی عمران خان صاحب کبھی لکھیں گے نا کتاب دور اقتدار کی، تو 3 بار کلوز ہٹ سے عمران خان سروائیو کیے ہیں، لیکن تب تک جوپیٹر سپورٹ کر رہا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے وہ سپورٹ 29 دسمبر 2021 سے ختم ہو جائے گی۔ اب اس سپورٹ کا ہاتھ میں جوپیٹر دے رہی ہوں، آپ کوئی بھی نام رکھ لیجیے۔ تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس کو ان کے خلاف جاتا دیکھ رہی ہیں؟ سر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہو جائے، وہ کوئی جوڈیشل ڈیسیژن آ جائے، وہ کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے، خود ہی نہ گھبرا جائیں، کیا ہوگا؟ میں تو یقین کریں کہ اگر یہ 5 سال واقعی پورے کرتے ہیں تو میرے لیے تو یہ معجزے سے کم ہسٹری نہیں ہوگی خان صاحب کی طرف سے۔ اوکے that's good enough۔ چلیں جی ایک سوال اور، پی ٹی ایم کی سیاست بڑی پھنسی ہوئی ہے کیونکہ ایک مسئلہ طے نہیں ہوتا کہ شہباز شریف لیڈ کریں گے پی ایم ایل این کو، الٹیمیٹلی کہنے کو صدر ہیں لیکن دوسری طرف دختر ہیں وزیر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحبہ کی، وہ مریم نواز، کون چھائے گا ان دونوں میں سے؟ کس کا ستارہ کس کو دبائے گا 2022 میں؟ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر اگر ہم دیکھیں شہباز شریف صاحب کا جو اسینڈنٹ ہے وہ اسکارپیو ہے، جس کا لارڈ پلانٹ مارس سب سے ورسٹ پوزیشن میں ہے، مرواتا تو اور نہ کرو۔ یہ ایک ان کا ذائچہ ایسا ہے کہ یہ بالکل اپنی فیملی میں ایک ڈیفرنٹ بچہ ہیں، انوکھا لاڈلا بھی ہے، ڈیفرنٹ بھی ہے، کہ ان کا مزاج، ان کی پرسنالٹی اسکارپیو اسینڈنٹ کی وجہ سے اپنی فیملی کے بہت سارے لوگوں سے نہیں ملتی ہے۔ جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا ذائچہ اگر اب دیکھیں، ان کا اسینڈنٹ ورگو ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی اسینڈنٹ ورگو ہے، تو دونوں کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن ایک بڑی خرابی آنے والی ہے کہ 27 مارچ 2022 پہ مریم کے ذائچے میں مون ہے ڈیبلیٹیٹڈ، اور اس کی انتردشا سٹارٹ ہو رہی ہے، خراب دور شروع ہو رہا ہے، فضول کی محنت، وہم، انسرٹن لاس کے مشکلات کے، مریم کا بھی وینس کا دور چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا سروائیو کر رہی ہیں۔ کیونکہ پیلے شبیلیں تو نہیں ریجیکٹ ہو رہی مارچ میں؟ یہ جو ریویو کیسز فائل کیے ہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ مارچ کے بعد مریم کے لیے بہت ٹف ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور کیونکہ پوری فیملی میں حمزہ شہباز کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا بچہ ہے ان کی فیملی کا جو ہر وقت مقابلے میں رہتا ہے، جیتنے کے بعد پھر جیتنے کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا ذائچہ بڑا سٹرانگ ہے، ان کے ذائچے میں بھی راج یوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کا ابھی انفرادی طور پہ اپنا دور ٹف چل رہا ہے۔ بٹوین شہباز اینڈ مریم کون چھائے گا یہ مجھے بتائیں؟ شہباز شریف صاحب پوری پارٹی کو سمجھ نہیں آتی، سارے لوگ بیچارے سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کا ٹائم پرائیویٹلی وہ شہباز شریف کی حمایت کرتے ہیں، پبلکلی مریم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگی آسان کرے نا، کہ الٹیمیٹلی کس کے ساتھ جائیں وہ؟ ان دونوں کا ٹائم 2022 میں مجھے نہیں نظر آ رہا، یہ دونوں ٹف ٹائم فیس کریں گے، اور شہباز شریف صاحب کا جو اچھا ٹائم ہے 24 فروری 2023 سے پہلے نہیں شروع ہو رہا، کہ یہ پکچر میں 2023 فیبرری کے بعد نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے نظر نہیں آ رہے۔ بٹوین دا ٹو کون آگے رہے گا؟ مریم آگے رہیں گی۔ مریم آگے رہے گی۔ جی عالیہ، آپ سے یہی سوال۔ میرے حساب سے میاں شہباز شریف، چھوٹے میاں صاحب آگے رہیں گے، چھوٹے میاں صاحب کے بعد حمزہ کے بعد پھر مریم آتی ہیں، اور ان کو لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب، باہر سے لیڈر وہی ہیں، اور نئی بات جو ہوگی اس سال وہ جنید صفدر لانچ ہو جائیں گے، اور یہ آپس میں اسی طرح سے ان کا یہ تو پولیٹیکل انالیسز ہے نا، یہ تو پولیٹیکل انالیسز ہے۔ مجھے ٹیرو کارڈ بتائیں، ٹیرو کارڈ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، میں ٹیرو کارڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، انالیسس تو کچھ اور ہوتا اگر ہوتا تو میاں شہباز شریف لیڈ کریں گے۔ میاں شہباز کے بعد اگر کوئی پرابلم، کیونکہ ان کے ہیلتھ ایشوز نظر آتے ہیں سر، انہیں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر حمزہ لیڈ کریں گے، حمزہ بھی اگر نہیں تو پھر مریم آتی ہیں۔ لیکن بٹوین دا ٹو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کا ستارہ اوپر ہے شہباز صاحب سے، آپ کے خیال میں شہباز شریف کی بہتر پوزیشن ہوگی ویزا بھی مریم پارٹی افیئرز میں، لیڈرشپ میں؟ جی چلو جی، 1 = 1۔ ہاں جی، کاسٹنگ ووٹ سامیہ، لیٹس سی واٹ ڈو یو ڈیسائیڈ۔ جی، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے مالک کہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے ستارے مجھے زیادہ ڈومینیٹنگ نظر آتے ہیں،
सेकंड नंबर पे हमजा शहबाज के सितारे डोमिनेटिंग नज़र आते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब का सितारा बड़ा ही कोई रूहानी सा सितारा है कि वो इतने खुशकिस्मत रहे हैं कि जेल से हमेशा उनकी बचत हो जाती है और जिला वतनी में उनकी मौज हो जाती है। ये उनकी खुशकिस्मती देखिए। और इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं मियाँ साहब का, जब मैं उन्होंने ओथ लिया था, सितारे का कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें सितारे का कोई ताल्लुक नहीं है। वो शहबाज शरीफ साहब ने डील कर ली थी, उनको बाहर निकाल दिया, उसमें सितारा कहाँ से आ गया? खुशकिस्मती है सर, कईयों की डील नहीं भी होने देता सितारा। बहुत तो मैं यहाँ पे ही कहना चाहूँगी कि जब इस वक्त जो है उनकी जो बुरा वक्त है मालिक साहब, अब वो ख़त्म हो चुका हुआ है। आसमानी सितारे उन्हें 100% रिलीफ देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ मैंने उनके तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई भी की थी और नाअहली की भी की थी, और अब मैं ये कह रही हूँ कि अब वो किंग मेकर रहेंगे, किंग नहीं शायद बनेंगे, जो मुझे समझ में आता है। अच्छा चले जी, सियासत में थोड़ा सा और हो जाए। 2022 किसके लिए बेहतर होगा? पीटीआई के लिए लेड बाय इमरान खान, जेयूआई लेड बाय मौलाना साहब, या पीएमएलएन, पता नहीं मियाँ साहब के अलावा कौन लीड करेगा, मियाँ साहब ही करेंगे, और पीपल्स पार्टी, किसके लिए सितारे बेहतर हैं इनके लीडरों में से? इनमें मैं आपको थोड़ा सा इनका बिहेवियर बता दूं कि पीटीआई का बिहेवियर बड़ा जारहाना रहेगा, अग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, बिकॉज पीटीआई बिलोंग करती है 9 बिलोंग्स टू मार्स, तो मार्स एक एग्रेसिव प्लानट है। और PLMN 1 शम्स सन से बिलोंग करता है, और सन जो है यानी सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है, और नंबर 1 किसी और को आगे आने नहीं देता। तो PMLN और JUIF ये दोनों एक पेज पे नज़र आती हैं। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो जुपिटर आ रहा है अप्रैल 2022 में पाइसिस में, और पीपल्स पार्टी का जो है ताल्लुक़ इनका बनता है जुपिटर के साथ। तो 2022 अप्रैल से लेकर अप्रैल 2023 तक का अरसा पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये पीटीआई के साथ फ्रेंडली रहेंगे। बैक एंड पे या फ्रंट एंड पे इनकी आपस में एक पेज पे ये दोनों आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 2022 का साल पीटीआई प्लस पीपल्स पार्टी इन दोनों का साल होगा। बाकी पार्टीज शोर मचाती रहेंगी, लेकिन शायद उनको बेहतर मौका ना मिल सके। जी आलिया, किस पार्टी का साल है 2022? जो पीटीआई है, पीटीआई एम्परर, ये स्ट्रॉन्ग रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 पीपल्स पार्टी है, मजिशियन है, ये वन वे और अनदर अपना रास्ता निकाल लेंगे। JUI फिर रेलिवेंट रहेगी, प्रेशर ग्रुप रहेगी। और जो मुस्लिम लीग JUI के कार्ड पे क्या बना हुआ था? मैं क्यूरियस हूँ, JUI F के कार्ड पे क्या निकला था? कोई टर्बन शर्बन क्या निकला था? मैं जानना चाहता हूँ इस कार्ड पे क्या बना हुआ है? मौलाना साहब का कार्ड है, स्पेशली होगा है कि आपको अब रेलेवेंसी, हाँ जी, ये जब हम बॉर्डर्स पर देखते हैं तो वहाँ पर इनकी रेलेवेंस निकलती है। इनका जो एरिया है जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं तो पीटीआई तरह से रेलेवेंट हो चले, ठीक है। तो सामिया अगर पीटीआई का दोनों लोग कह रहे हैं साल अच्छा, तो इमरान खान का साल कैसे बुरा होगा यार? वो तो फिर ही इज लीडिंग इट। देखिए पीटीआई में भी धड़ेबंदियां मैंने तो बुरा नहीं कहा इमरान। हाँ नहीं, मैं आपने आलिया अच्छा ही कहा, मैं सामिया से ये पूछ रहा हूँ। हाँ आलिया नहीं सुन सकती हैं इनके खिलाफ। मुझे तो पीटीआई का, मैं सच बात बताऊं, अब मुझे डाउनफॉल नजर आता है। मैं आप जो मैं अपनी राय दे रही हूँ ना जी। हाँ बोले। और मैं ये नहीं कह सकती पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी, अच्छा सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना मालिक साहब, ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन अब तक चल रही थी, काश के इनकी समझ में आ जाए 2022 इतना इनको सपोर्ट कर रहा है। अगर ये हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं, इससे बेस्ट साल इनकी जिंदगियों में नहीं आ सकता। लेकिन मालिक साहब यहाँ पे मैं एक पेशगोई कर दूं जो कि 2021 से मेरी लटक रही है अभी तक हवा में, और डिलेज आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है सर, सिस्टम की तब्दीली वो डिले हो रही है, और वो जो सिस्टम की तब्दीली है वो इस मुल्क के नक्शे को सर बदलेगी। ना करें यार, इस सिस्टम की तब्दीलियों ने वैसे वाकई नक्शा बदला, लेकिन कोई अच्छा नहीं बदला। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, उसके बाद आके ऑडियंस से भी बातें करेंगे। इन द मीन टाइम आप अपने सितारे भी चेक कर लें, हम जरा एड्स चेक करते हैं। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक टू द शो। सर ये बताएं, नवाज शरीफ साहब सफ़र करेंगे, उर्दू वाला सफ़र, अंग्रेज़ी वाला नहीं, वो सफ़र करेंगे, कहीं भी करें लंदन से, अगर पाकिस्तान की तरफ आए वो भी बता दें, आएंगे पाकिस्तान 2022 में? गालबन पिछले साल भी यही सेम सवाल था आपका, और उसमें मैंने कहा था कि मई 2022 से पहले ही आते हुए पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब के जायचे में दौर इनका स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई 2022 से केतु की दशा स्टार्ट हो रही है, जो इनकी इज़्ज़त और साख की बहाली का अरसा है। अगर ये पाकिस्तान आते हैं तो उसके हालात 16 जुलाई 2022 के आगे पीछे या उसके बाद नज़र आ रहे हैं, उससे पहले नज़र नहीं आ रहे। उससे पहले ये ट्रैवल नहीं करेंगे। आप कहते हैं जुलाई से पहले ट्रैवल नहीं करेंगे, मई से पहले, मतलब मई जून जुलाई। तो यहाँ सादिक को रोक लें, मुझे कहते हैं मैं जा रहा हूँ लंदन जा रहा हूँ, लेके आऊँगा दिसंबर में, नहीं तो जनवरी में टिकट ज़ाया करेगा यहाँ सादिक। बिल्कुल हो सकता है। जी आलिया, टैरो कार्ड क्या कहता है, मियाँ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे? जी, मियाँ साहब के आने का मुझे तो दिखाई नहीं देता। जब से वो गए हैं, मैं तब से मेरा एक ही स्टैंड है कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा वो तब आएंगे, उनकी इज़्ज़त बहाल हो जाएगी, सारा कुछ, क्योंकि उनका जो सितारा है वो तलू रहता है, वो गरूब में नहीं है, वो तलू हो चुका है। लेकिन वापस वो नहीं आएंगे, हो सकता है इंग्लैंड से कहीं और चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान वो उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, उससे पहले आते दिखाई नहीं देते। इज़्ज़त बहाल हो जाएगी उनकी, ये है। सामिया, 2022 मालिक जो सितारा 29 दिसंबर जिसने पोजीशन बदली है 2021 को, ये एक तो नवाज शरीफ साहब को अपने घर वापसी की खुशी देता है, और अगर खुशी की फीलिंग है तो उसका मतलब है कोई सजाओं का रिलीफ भी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। कब, किस माह की बात कर रहे हो को शादी, आप किस पीरियड की बात कर रहे हो? मतलब 29 दिसंबर 2021 को सितारे ने एक पोजीशन बदली है, उसकी वजह से मैं मियाँ साहब को घर की खुशी मिलती हुई देखती हूँ, उनका कम बैक देखती हूँ। तो इसका मतलब है कि सजाओं में भी रिलीफ होगा ही, तो अपने घर को एंजॉय करते हुए वो नजर आते हैं ना, अपने घर से तो वो दूर है जो है। और दूसरा जेल भी घर के साथ ही है, मतलब कि जरूरी तो नहीं कि वापस आने का मतलब है कि आप रिलीफ आ गई या वापस आ गए हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हाँ। देखिए, मैं बता ये तो कह रही हूँ ना कि जेलों का रिलीफ कोई लंबा, मुझे ऐसी चीजें नहीं नजर आती है। आसमानी सितारे इस वक्त उनके ऊपर मेहरबानी करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ जमीनी इदारों के गो हेड की देर है सर। चले, अभी बहुत सी बड़े से क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस से भी 2-4 क्वेश्चंस ले लें एक पहले राउंड में। जी, किसी ने कोई सवाल करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा जिसने पहले सवाल किया, माइक दें इनको। मेरा नाम उज़ैर राशिद है, मैं इकरा यूनिवर्सिटी से BBA का स्टूडेंट हूँ। आपको मैंने यानी सब पार्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हुए देखा है, तो आई वांट टू आस्क अबाउट के तरीके लब्बैक का इस साल में क्या स्टांस होगा आने वाले में? या अल्लाह, वो सितारा तो ना ही ऊपर आए तो बेहतर है। तरीके लब्बैक, मैं आपको लब्बैक कहूँगा इस हवाले से। अगर उनका सितारा चला तो काफ़ी चीज़ों के सितारे डूब जाएंगे। जी, तहरीक लब्बैक, देखिए एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस अगर इसका हम करें ना, तो तहरीक लब्बैक का कोई फ्यूचर या अरूज उस अंदाज में नज़र नहीं आ रहा जिस तरह दीगर जो जमातें हैं, PTI पीपल्स पार्टी या PMLN, तो ये बस थोड़ी बहुत हलचल रहेगी, वो भी इलेक्शन के करीब 2022 में कहीं नज़र नहीं आ रही। गुड, एनी अदर क्वेश्चन? जी, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी, लाइक इकॉनमी वाइज एंड ओवरऑल पाकिस्तान किस तरफ मूव करे? ये पूछते हैं तो मैंने एंड के लिए रखा हुआ है, आराम से पूछेंगे, उसमें काफ़ी तफसील जानना चाहते हैं उसके अंदर, बट वी विल कीप दिस क्वेश्चन, ये हमने आगे रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा दुखी सवाल करने की जरूरत नहीं, खुल के पूछो जो पूछना। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इल्सा मलिक फ्रॉम बैरियर यूनिवर्सिटी। मेरा ये क्वेश्चन है कि कोविड की सिचुएशन कैसी होगी, कि उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, कि आप अब बेहतरी की तरफ जाएंगे या फिर मज़ीद ख़राबी पैदा? कोविड का ऐसा है कि जुपिटर अप्रैल में पाइसेस में आ रहा है, और जुपिटर का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी के अंदर शिफा से है, रूहानियत से है, कि वो बीमारी जिसकी शिफा नहीं है तो ये 1 साल के लिए पाइसेस में रहेगा, अप्रैल 23 तक। तो फिर तो अभी बेहतरी होगी। अप्रैल से पहले अभी जैसे एक नया वेरिएंट आया है, ये अभी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद बहुत हद तक, काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तमाम लोगों को रिलीफ मिलेगा। आलिया, आप इस पर कुछ कहेंगी?
ہاں جی، مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی چلے گا. لاک ڈاؤن والی سچویشن سمر میں دوبارہ ہو سکتی ہے, کوئی نئے ویریئنٹ کچھ اور. کووڈ کے اوپر از اٹ گوئنگ ٹو بی بیٹر ایئر دین 2021؟ میں نہیں, اللہ کا کرم رہے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا صفایا نہیں ہو سکتا, لیکن 2022 میں رب کچھ زمین سے, اسپیشلی پاکستان کی زمین پہ کچھ کرم ہی نظر آ رہا ہے. ہمیں بہت اس میں گھبرانے کی بقول وزیر اعظم ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اس طرح, لیکن امریکہ میں حالات بہت ٹف ہو سکتے ہیں, کیونکہ سر اس سال 4 گرہن لگیں گے, ایکلپس, جن میں سے صرف ایک پاکستان میں نظر آئے گا. وہ ہوگا 25 اکتوبر والا سال, ٹائم جو ہوگا 2022 میں. تو اس سال زمین پہ کچھ مہربانی رہے گی, پاکستان کی زمین پہ کرم رہے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے پاکستانی اب ماسک اتار کے اور ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں, کیپ دا ڈسٹنس, ہاتھ دھوتے رہیں, سب کچھ رہے. ہاں جی, اینی ادر کوسچن؟ بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان بھی ایز اے اسپورٹس مین ہے اور میں بھی اسپورٹس مین ہوں, اور ایک لڑکی کے لیے ایز اے اسپورٹس مین میں آنا تھوڑا ٹف ہوتا ہے. آگے گھر سے نکلنا, آگے پاکستان میں باہر نکلنا, فٹ بال کھیلنا. تو آگے ہم نے نیشنل بھی کھیل لیا, انٹرنیشنل بھی کھیل لیا, لیکن ہمیں مطلب اس طرح سے چانس نہیں ملتا کہ کیسے ہم آگے جائیں. مطلب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں. خواتین کے حقوق یا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے 2022 بہتر ہوگا 2021 سے؟ بہت بہتر سال ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2006 جو ہے, 2022 سوری, اس کا تعلق ہے وینس کے ساتھ, اور وینس ہے ہی فیمیل پلانٹ. اور یہ پورا کا پورا سال خواتین, بیوٹی, میڈیا, انٹرٹینمنٹ, آرٹس, کلچر, سپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ سال بڑا بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ. جی سامیہ, تو 2022 میں سارے بندے ماں, بیٹی, بیوی, بہن سے ڈر کے رہیں, بندوں کے پورے دن. آپ لوگ اپنی جیبوں کی زپس لگوا لیجئے, کیونکہ گرومنگ کا سال آ رہا ہے, فیشن کا سال آ رہا ہے یہ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے خواتین کا سال ہے, اور بالکل بچے نہ گھبرائیں جو بچیاں ہماری سپورٹس میں ہیں. نہیں, آپ بے فکر ہیں, ہمارے پاس بھی JUI بھی ہے, TLT بھی ہے, ٹھیک کر لیں گے آپ کو. اچھا سر, ہمارے پاس جو ہے وہ سپورٹس, ہماری انڈسٹری, ہماری ڈراما انڈسٹری, ہماری فلم انڈسٹری, فیشن انڈسٹری, ہماری جوڈیشری. So good year for women. Nice to know that. Good year. Alia, good year for women? Is it a good year? Yes, it's a very good year, کیونکہ 3 دفعہ 2 آتا ہے, 3 دفعہ 2 آتا ہے, تو 2 مون ہے, وومن ہے, ان کو ملا دیں تو 6 ہے, وینس ہے. اور جو یہ تو 6 اور 2, 6, اور پھر 6 مارک آف سیٹن ڈیول, وہ تو نہیں لنکڈ آپس میں کوئی اسپورٹس. ہاں جی, ویمن کے ساتھ جو ہمارے اسپورٹس پیپل ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے. یہ کارڈ ہے دا اسٹار, دا بیسٹ کارڈ آف ٹارو, یہ آیا ہے اسپورٹس ہاؤس میں, جو کہتے ہیں کہ اگر اس سال ہم نے کوئی بھی انٹرنیشنل میچ کھیلا, ہاکی کا, کرکٹ کا, تو وہ ہم ضرور جیتیں گے. بس ٹھیک ہے, you work hard. It's a very good year for sports. 2022 is your year. Work hard. جی سامیہ, آپ بات ختم کر رہی تھیں. جی, جیسے یہ لوگ نمبر بار, علی بھائی بھی کہہ رہے ہیں, عالیہ جی بھی کہہ رہی ہیں, 2, یہ چاند کے نمبر ہیں, ملا کے 6 بن جاتا ہے. سر ایک بات ہم سب لوگ ذہن میں رکھیں, ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہوگا. آپ نے کبھی, جیسے ہم فلم کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں نا, یہ سر ایسا سال ہوگا کہ جیسے آپ کی مٹھی سے ریت سلپ ہوتی ہے, تو ٹائم بہت تیزی سے, اور بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی. ایک چیز شکر ہے کہ پازیٹیو تبدیلیوں کی طرف یہ والا سال ہمیں لے کے جائے گا. جی, وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ عام آدمی کے ستارے بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے, کہ ایسی معاملہ چلے گا. Stay with us. جی, شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی صاحب یہ بتائیں, لاسٹ 2-4 منٹ ہیں, معاشی طور پہ مہنگائی اتنی ہے, ان امپلائمنٹ اتنی ہے, برا حال ہے. آگے جب ہم ڈیٹا پڑھتے ہیں تو کوئی امید نہیں اچھی لگتی. فیکٹ بتاؤں, فیکٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں. میری تو امید اب سے ستاروں سے,
ہماری قسمت تو یا کوئی فلمی ستارہ بدل سکتا ہے یا آسمانی ستارہ بدل سکتا ہے. باقیاں دے واسطی گل نہیں جو گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ مجھے بتائیں کیا ہوگا معاشی طور پر اس لحاظ سے کیا ہوگا معاشی لحاظ سے اوور آل بحیثیت قوم؟ بحیثیت قوم عوام کا یہ بڑا اچھا سوال ہے, سب کے لیے سوال ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں 8 جولائی 2022 میں راہو کا دور سٹارٹ ہو رہا ہے, جو کہ سکسیس, گروتھ اور کامیابی کے پاکستان کے نصیب کا. راہو پاکستان کے ذائچے میں ایک اچھا شیڈو ہے جو کہ فائدہ دے گا. حکومتی سطح پہ تو معاشی اعتبار سے بہت فائدہ ہوگا, لیکن جو قرضوں کا حجم اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے وہ شاید نچلی سطح پہ آپ لوگوں نے ان کے ذائچے بنائے فائنانس منسٹر کے, گورنر اسٹیٹ بینک کے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, ابھی تو غلطی ہوگی, مجھے آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. ان دو کے ستاروں سے سب کے ستارے جڑے ہوئے بالکل ایسی اور ان دونوں کی حرکتیں میری سمجھ سے دوبار ہیں. عالیہ کوئی بتائیں یار, کوئی اچھی خبر, جھوٹ بول دیں, کوئی اچھی خبر دیں. دیکھیے یہ جو بھی ہم 6 کی بات کر رہے ہیں یہ اس کی ڈپکشن ہے دا لور کارڈ. دس از اے ایئر آف رومانس, یہ بھی یاد رکھیے گا. لو کا سال ہے, رومانس کا سال ہے, بھوکے ننگے لوگوں نے رومانس ہی کرنا اور کیا کرنا جس طرح نہ جیب میں پیسہ ہے نہ گھر میں نوکری ہے تو رومانس ہی کریں گے. کیا کریں گے صرف پیکیج لگا کے ٹیلی فونز پہ صرف رومانس کریں آپ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگلے سال فون دبا کے, موبائل فون دبا کے یوز ہوں گے. رومانس تو اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. سامیہ بتائیں بیسائیڈ رومانس کیسا سال ہوگا؟ اچھا ایک بات میں جو ہے جو تھوڑا سا ہمیں سانس کیسے آئے گی مالک صاحب, کہ اس ملک میں یہ ہوگا کہ کیونکہ نئے اتحادی ہمارے بنیں گے. 2021 میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے گا, لیکن ہمارے تھنک ٹینک نے اچھا کیا کہ نئے الائنسز بنا لیے. اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کے جو دوست ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہماری فائنینشلی سپورٹ, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری یہ بالکل بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے 11 مئی سے شروع ہونے والے وقت سے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ عوام کے لیے کہ میں کہوں گی عوام کو ریلیف مل جائے گا. کم سے کم 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگے گا. جو پاکستان نے ڈپ کھائی ہے, غوطہ کھایا ہے, اس کو واپس جو ہے اپنی جگہ پہ آنے کے لیے سر ابھی 1 سے 1.25 سال سمجھ لیجئے کہ یہ بھی لگے گا. تبدیلیوں کی آپ بات کر رہی تھی بار بار سارے, مجھے ایک بات بتائیں, باقی تبدیلیاں نظر آ رہی, کیا فوجی قیادت میں بھی تبدیلی ہوگی 2022 میں؟ سر یہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. فوج بڑے طریقے دھیان سے جواب دیجئے گا, اس میں مارے بھی جائیں گے. سر فوج کے لیے بڑا بہترین سال آ رہا ہے, لیکن وہ نہیں سیٹ اپ آتا پاکستان میں اب کبھی انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں لگے گا. لیکن فوج جو ہے وہ منظم طریقے سے, جوڈیشری اپنے طریقے سے, بلکہ مجھے ادارے اس سال اپنے دائرہ کار میں محدود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو بلکہ بہتر بات لگتا ہے کہ بن جائے گی پاکستان. کیا پی ایم ایل این جوائن کر لی ہے, وہی والے تجزیہ دے رہے ہو مجھے, پی ایم ایل این جوائن کر لی. مالک صاحب میں ایک بات اور کہہ دوں, مالک صاحب میڈیا کی گروتھ کا سال ہوگا. میڈیا یہاں سے پھر سے اپنی اٹھان پکڑے گا 2022 سے. تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, تنخواہیں کیا, آپ لوگ ماشاءاللہ پھر سے جو ہے یہ میڈیا کی گروتھ ہونے جا رہی ہے. یہ یقین رکھیے یہ آپ ہی لوگوں کا سال ہے. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, آپ لوگ اب جم کے کام کیجئے. ہم تو اس طرح گنتے ہیں, دیکھیں ہم اس طرح گروتھ گنتے ہیں کہ اگر ایک سال 35 لوگوں کو مار پڑی ہے, اس سال 25 لوگوں کو مار پڑی, تو ہم کہتے ہیں اچھا سال ہے. ٹھیک ہے نا, 4 کے بجائے 3 اندر ہو گئے, 2 کے بجائے 1 غائب ہوا, تو ہم ریلیٹیو ٹرمز میں چلتے ہیں. جی عالیہ آپ بتائیں, کیا ہم چینجز دیکھ رہے ہیں آرمی میں بھی, قیادت میں بھی؟ یہاں بھی وہ بحثیں چلتی رہتی ہیں نا جی, چینج ہو گئے نہیں ہوں گے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اس میں چینج نظر آتی ہے آپ کو؟ مجھے کئی خاص چینج دکھائی نہیں دیتا. صرف جوڈیشل ایکٹیویزم ہے کافی زیادہ. بہت بڑے بڑے فیصلے آئیں گے اور بڑے حیران کن قسم کے فیصلے آئیں گے. اس حوالے سے پیچھے رہ جائیں گے سن 2020 بھی اور 21 بھی. ایسے عجیب و غریب اور سالڈ قسم کے فیصلے آ رہے ہیں. معاشی طور پہ مجھے یہ بتائیں, کیا پاکستانیوں کی حالت 21 سے ریلیٹیولی بہتر ہوگی کہ اس سے بدتر ہوگی؟
انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل بہتر ہوگی, کیونکہ انشاءاللہ پہ تو ہم بھی چل رہے ہیں. وہ چھوڑیں اپنا ستارہ بتائیں, امید ہماری آپ سے بہت اسٹرانگ ہے. وہ چھوڑیں آپ, مجھے آپ کو ٹیرو کارڈ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں, یہ کہہ رہا ہے جو دی ایمپریس کارڈ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین اپنے خزانے اگلتی ہے. پاکستان کے حالات اچھے ہونے ہی ہونے ہیں, اور 22 جو ہے یہ عوام کے لیے بہت اچھا سال ہوگا. آئی تھنک کہ جب بھی ایمپریس کارڈ آیا ہے, جتنا میں نے اسٹڈی کیا ٹیرس کو, تو وہ فصل کے پکنے کا سال ہوتا ہے, وہ ٹائم جب کسان اپنی فصل کاٹتا ہے. نہیں لیکن دیکھیں دو قسم کی اچھائی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بندہ جو بالکل بھوک سے مر رہا ہو نا, اس نے 15 دن سے کھانا نہ کھایا ہو, اس کو کوئی پانی پلا دے, کہتے ہیں واہ زندگی بدل گئی, وہ مرنے سے بچ جاتا ہے. کیا ہم وہ قحط زدہ پانی والا گھونٹ پی رہے ہیں کہ ہمیں 3 ٹائم جنرلی on its own it will be a better year, یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں جی, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پیٹ بھر کے کھانے کا ٹائم ہے جب کسان اپنی فصل کاٹتا ہے, روٹی بناتا ہے اور پیٹ بھر کے کھاتا ہے. کوئی پاکستان کا علی صاحب, پاکستان کا کہیں کانفلکٹ, فزیکل جنگ, اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ نہیں ایسا کوئی ایسا کوئی شورش بہت زیادہ جیسا طالبان کی ہوئی, ہم نے تحریک طالبان کی دیکھی, افغانستان کے حالات ایسے ہیں, کیا پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی شورش قسم کی چیز نظر آتی ہے؟ نہیں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز پاکستان کے بارڈرز پہ یا پاکستان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی. لیکن ابھی آپ کا جو سوال تھا قیادت کے حوالے سے, سول, ملٹری اینڈ اسٹیبلشمنٹ, ان تینوں کے مابین تنازعات دکھائی دیتے ہیں. فیبرری ٹل اگست یہ ٹائم ٹف ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں سول ملٹری تناؤ نظر آتا ہے آپ کو فیبرری اور اگست کے درمیان تنازعات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, چونکہ مارس, پلوٹو, سیٹرن, مرکری, وینس اینڈ مون, ان کا ایک جگہ اکٹھا ہونا, یہ مارس جو رول کرتا ہے آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو, ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. ان کے اندر بھی تھوڑے سے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ قیادت چینج نہ ہو, بٹ الٹیمیٹلی نومبر میں جو پلانٹس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اس کے اندر, بلکہ اکتوبر سے یہ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا, اکتوبر 29 سے یہ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا مرکری کا, تو پھر اس وقت تبدیلی ہم پروگرام سے پہلے ایک سلائیڈ چلاتے ہیں, ادارے کا مہمان کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میں اس کو وربلی کہہ رہا ہوں, میرا آپ کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو خواتین ہنس رہی ہیں اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے. دیکھیے ہم نے تو علمی گفتگو کرنی ہے جو لاسٹ کویسچن آپ لوگوں کا کوئی ہے کہ نہیں ہے, کہ سارے گنگے بہرے ہیں, ہے کسی کا؟ کوئکلی. السلام علیکم سر, فائقہ بشیر, فیشن ڈیزائن اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کچھ کنسرن تھا فیشن ڈیزائن کی انڈسٹری سے بھی اور کچھ انوائرمنٹ کے لحاظ سے. آپ فیشن ڈیزائن میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کالا بورنگ ماسک پہنا ہوا ہے, آپ کا کوئی اسٹیٹمنٹ والا سر تھوڑا سا پروٹوکول کرنا پڑتا ہے اس میں بندہ. اب بات یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا بھول جاتے ہیں فیشن کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ فیشن میں جاننا ضروری ہے اور اس میں انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنا بھی ضروری ہے. تو میرا کویشچن یہی تھا ہمارے گیسٹ سے کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہونے والے ہیں اگلے 10 سال میں, تو اس حوالے سے ہمارا یہ سال کیسے جانے والا ہے 22؟ بتائیں جی, کلائمیٹ کے لحاظ سے ماحولیات حالات برے ہوں گے, ویسے کامن سینس تو بتاتی ہے برے ہوں گے, تو لیکن آپ اسٹار سینس بتائیں کیا ہے؟ پہلے 5 ماہ کلائمیٹ کے حوالے سے تو اتنے اچھے نہیں ہیں, بٹ آفٹر جون, مئی اینڈ جون کے بعد سے کافی اقدامات جو گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے, بلکہ میں تو پلانٹس کی پوزیشن سے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ بہتری آئے. اب مئی تک چھٹیوں پہ تو نہیں جا رہے, آپ نے ہر چیز جون سے آگے ڈالی ہوئی. دیکھیں 2 ایسے میجر پلانٹس ہیں, لگ رہا ہے آپ کی کوئی ٹریول پلانز ہیں, جوپیٹر اور سیٹرن, یہ 2 میجر پلانٹس ہیں جو اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں. اوکے, تو ان کے بڑے امپیکٹ ہیں پاکستان کے ذائچے کے اوپر. جی عالیہ, سیم کوسچن ٹو یو. وہ تو کہہ رہے ہیں, علی تو کہہ رہے ہیں فرسٹ 6 months are bad, then things will start improving. دیکھیے میرے پاس ٹیمپرنس کارڈ آتا ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین میں اس طرح سے کروں گی کہ دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے, جیسے نقشوں میں بھی بدل رہی ہے اور کلائمیٹ میں بھی بدل رہی ہے. کلائمیٹ کے لیے فکر کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت بہتری کا سال نظر آ رہا ہے, یہاں پر بیلنس ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ وقت گزر گیا ہے, آگے ایسے نہیں ہے, it's getting better. 10 سیکنڈ ہے بیٹا, جلدی سے. السلام علیکم سر, مائی نیم از انیس الرحمان اینڈ آئی ایم ڈوئنگ LLB فرام بیریا یونیورسٹی اسلام آباد.
سر میرا کویشچن میم عالیہ سے ہے. جس طرح اس نے بریفلی ایکسپلین کیا کہ نیو ایئر میں آپ لوگوں کو مطلب تھوڑا سا انجوائے کرنا ہے, رومینس وغیرہ کرنا ہے, تو میرا کویشچن یہ ہے اس سے کہ ارتھ کا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو رہا ہے نا سن کے اراؤنڈ, تو اس سال ہمارے لیے مطلب کیا یوتھ کے لیے آپ کیا کہہ رہی ہو, کیا جی عالیہ یوتھ کے لیے بتائیں. رومانس تو اپنی جگہ ہے, میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا کہیں گے کہ کسی کا فون نمبر دے دیں مجھے کچھ کر دیں, میں تو گھبرا گیا تھا. لیکن اوور آل یوتھ کا بتاؤ یار, یوتھ کا بتاؤ کیا سال. جو یہ بات کر رہے ہیں نا ارتھ کا راؤنڈ پورا کرنے کی, وہ ایج آف ایکویریس ہے. ایج آف ایکویریس شروع ہوئی ہے 2000 سال بعد, دنیا نے اپنا ایک چکر پورا کر کے اپنے نئے ہاؤس میں داخل ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے. اس میں جو یوتھ ہے نا, جیسے وہ ہے کہ اب یوتھ کا ٹائم ہے, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, وہ ٹائم یوتھ کے لیے شروع ہو رہا ہے, جو کہ بہت اچھا ہے. اس دور میں جو آنے والا دور ہے, اور خاص طور پہ یہ سن 2022 سے آپ دیکھنا شروع کریں گے, نقشے بدلیں گے, گلوبل چینجز آئیں گے, ویدر چینج ہوگا, اور نئی ایک جیسے آپ سمجھ لیں نئے ملک بنیں گے, ایک نئی زندگی, ایک نئی دنیا شروع ہوگی جو کہ بہت ڈفرینٹ ہے. لائف ول نیور بی سیم اگین. گڈ فار یوتھ, بیٹر فار یوتھ. یہ بتاؤ یار, ایک ڈیوائڈنگ سال ہے. یہ بچے اچھے ہنستے ہوئے جائیں, یہاں سے کہ پریشان جائیں. کہہ تو رہی ہوں کہ یوتھ کا ٹائم ہے, ہنستے خوش رہیں, اچھے ہنستے ہوئے جائیں, کیونکہ انہی کا وقت شروع ہو گیا. ہاں جی چلیں بہت شکریہ سامیہ, عالیہ, علی بھائی, آپ کا بہت شکریہ تینوں کا. ناظرین, اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ ابھی ذائچہ کھول لیں اور بیٹھ جائیں, خوفزدہ ہو جائیں یا اپنی زندگی ڈیسائیڈ کر لیں. دس از جسٹ آن دا لائٹر سائڈ آلسو, کہ چلیں بہت لوگوں کا بلیف ہوتا ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, جو اس کو جس مرضی رنگ میں لیں, چاہے آپ رومانس کریں, چاہے محنت کریں, چاہے ڈپریشن میں چلے جائیں کہ پتہ نہیں نوکری ملنی ہے کہ نہیں ملنی, لیکن انجوائے لائف. نیا سال آ رہا ہے, اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ, ہیو اے گریٹ 2022. کیونکہ 2021 کو اتنا مزیدار نہیں تھا, بہتر بھی ہو سکتا تھا. محنت کریں, باقی اللہ کی ذات پہ چھوڑیں. جیسے کسی نے مجھے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت صرف یہی ہے کہ ہم زندہ ہیں. یہ اٹ از اے بگیسٹ بلیسنگ آف آل. اگر آج اللہ ہمیں ایک نیا سال بھی دکھاتا ہے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے. باقی چیزیں بھی دل فال ان پلیس. ہیو اے ہیپی نیو ایئر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.